میں یہاں موجود ہوں کراچی ایکسپو سینٹر میں اس وقت، اور میرے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت یہاں پہ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے اور بینکنگ کے حوالے سے آپ ایڈوائزر ہیں، بینکنگ کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے کراچی چیمبر کی اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت پہ جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان سے بڑی اچھی گفتگو ہمیشہ ہماری رہتی ہے اپنے پروگرامز میں۔ اس وقت عتیق الرحمان صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ عتیق الرحمان صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ایونٹ مائی کراچی ایگزیبیشن جو گزشتہ کئی سالوں سے منعقد ہو رہا ہے، آج وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ عتیق بھائی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عتیق بھائی، میں چاہوں گا یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو سلسلہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، جو یہ مائی کراچی ایگزیبیشن جس کا انعقاد بڑے بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، گزشتہ سالوں میں اور اس سال میں کتنا فرق آیا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا پہلے اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ یاسر، اللہ پاک کا بہت کرم اور احسان ہے کہ آج ہم پھر ایک دفعہ مائی کراچی کی انوگریشن کے بعد مائی کراچی میں کھڑے ہیں۔ پہلا دن گزرا ہے اور بڑے خیر و عافیت سے، اور بہت ہی مصروف دن، بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور جہاں پبلک کے لیے، فیملیز کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، بائنگ کے لیے، شاپنگ کے لیے ایک بہت بڑا ایکسٹراوینزا ہے، وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کو اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری معیشت کا دوسرا نام ہے، اور یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جس کو آپ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ یہ اس کا پرائیڈ وینچر ہے جس کو آپ مائی کراچی کہتے ہیں، اور مائی کراچی ایک پرائیڈ ہے پاکستان کا، کراچی کا پرائیڈ ہے، چیمبر کراچی چیمبر کا پرائیڈ ہے۔ اس سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سارے ملک یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں، اپنی پروڈکٹس کو بیچیں، ٹریڈ بڑھے، آپس میں ریلیشنز قائم ہو، وہاں پر ان کے کلچرل ٹروفس بھی آتے ہیں، لوگوں کو ان ملکوں کے متعلق جاننے کا اور بہت موقع ملتا ہے، اور وہ بہت قریب تر آ کر اپنے دوست ملکوں سے جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ان کے کلچرل ٹروفس کے پرفارمنسز بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گا، جو سب سے پیچھے رہ گئی، وہ یہ کہ ہمیں ایک ٹارگیٹ ایکسپورٹ کا میٹ کرنا ہے، اور وہ ہے $60 بلین۔ بالکل عتیق بھائی، میں اس طرف آتا ہوں، پہلے ذرا یہاں اس ایونٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اور آپ سے جاننا چاہوں گا، کتنے ملکوں کی نمائندگی اس وقت ہو رہی ہے اس ایونٹ پہ؟ لگ بھگ 7-8 ملک ہیں جو بالکل ہول ہارٹیڈلی اور فل فلیج یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جن کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جن کے ٹریڈ ڈیلیگیشنز بھی آئے ہوئے ہیں، اور جو ہر سال پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس سال بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کو بینیفٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے تبھی تو یہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مائی کراچی جو ہے اس بار 2 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے، لہٰذا ہم لوگ اس میں بڑا انتھوسیسٹکلی اور بہت ایموشنلی اس کے لیے ورک کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ عتیق بھائی۔ عتیق الرحمان ہمارے ساتھ تھے اور اس ایونٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے اس ایونٹ پہ جس کا نام مائی کراچی ہے، اور تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بڑا کامیاب انعقاد گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا ہے اس ایگزیبیشن کا، اور اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ عبدالرحمان نقی، سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری، ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ نقی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال کتنی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ خاص طور پہ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ السلام علیکم۔ ایک تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کہتا ہوں K21 کا کہ وہ یہاں پہ آئے کوریج کے لیے۔ میں پوری کراچی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں جی 2 سال کے بعد مائی کراچی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال تک ہم اس کو نہیں کر سکے تھے۔ پہلے ہم اس کو 6 اسٹالوں پہ کرتے تھے، لیکن اب چونکہ ہمیں صرف ملی 3 اسٹال ہے، ایک اسٹال ہم نے خود لگایا، تو 4 اسٹالوں پہ تقریباً کوئی 250 ایگزیبٹرز ہیں جو یہاں پہ وہ ایگزیبٹ کر رہے ہیں، اور میں پورا امید یہ ہے اور توقع بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ کراچیائٹس جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایگزیبٹرز جو ہیں انہوں نے ڈسکاؤنٹس لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ نقی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو یہاں پہ ایگزیبٹرز ہیں ان کو کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں، کس طرح اپنے پروڈکٹ کا ڈسپلے کر سکتے ہیں، چیمبر ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا بات کی۔ چیمبر جو ہے وہ پورا ان کو یہاں پہ انفراسٹرکچر دیتا ہے جی، اور وہ اپنے مال جو ہے یہاں پہ اپنی گوڈس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، اور بلکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ 20 to 40% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اپنے پروڈکٹس پہ دے رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن کو ایک تو فروغ ملے گا، اور دوسرا یہ کہ جو اپنا پروڈکٹ ہے اس کا ڈسپلے کرنے کے لیے اس سے بہترین موقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو کراچی ایکسپو سینٹر ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ واقع ہے،
اور یہاں سے ہر طرح کے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے. اچھا یہ بڑا ایک اس کا خاصہ ہے کہ یہاں پر ہم ریئل اسٹیٹ سے لے کے کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں, میڈیا انڈسٹری اور دیگر بھی یہاں پر ہمیں اسٹالز نظر آ رہا ہے, تو یہ بہت ہی بھرپور کوشش ہے. اس سے زیادہ اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ تجارتی ہب کراچی ہے اور یہاں پہ بہت ساری شکایت یہاں پر ہوتی ہے, انفراسٹرکچر کا نہ ہونا اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان کے انعقاد کی کمی, اس طرح اور کیا کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں؟ ایکچولی جی بات یہ کہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ گڈس ڈسپلے نہیں ہو رہے, بلکہ یہاں پہ بہت بڑا فوڈ کورٹ بھی سیٹ اپ ہوا ہوا ہے, جس پہ تقریباً کوئی 100 کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں جو اپنے فوڈ کے ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کر کے یہاں پہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو. اور دوسرا جو ہے یہاں پہ کڈس ایریا بھی بنا ہوا ہے, یہاں پہ پیٹس کے لیے جو ہے وہ بھی پورا ایک انکلوجر ہے. تو یہاں پہ جو فیملیز آئیں گی صرف شاپنگ نہیں کریں گی بلکہ بھرپور طریقے سے ان کی یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے انتظام ہے. جی بالکل نقی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میرے ساتھ اس وقت کراچی شہر کی ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہے. کاروبار کی جتنے بھی معاملات ہیں, کاروباری معاملات یا معیشت کے حوالے سے جب بھی ہمیں پروگرامز کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرامز میں موجود رہتے ہیں اور بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی صاف گفتگو کرتے ہیں. ہمارے بڑے عزیز اور کراچی کی ایک جانی پہچانی شخصیت کاروباری حلقوں میں پہچانے جاتے ہیں. بڑا ایک اچھا اور اعلیٰ مقام آپ کے پاس اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. شارق وورا صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میں وورا صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. وورا صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وورا صاحب کیسی کوشش ہے, اور کراچی جیسے شہر کے اندر جب کسی ایونٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے تو بہت سارے مسائل کا ہمیشہ سامنا رہتا ہے, لیکن میں گزشتہ 4, 5 یا 6 سال سے زائد اس کو کور کر چکا ہوں. مجھے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, پہلے چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی بہت زبردست ایونٹ ہے. مائی کراچی چیمبر کا ایک مائل سٹون آئیکونک پروجیکٹ ہے, اور اس مائی کراچی ایگزیبیشن کے ذریعے ہم نے کراچی کے شہر کراچی کا جو سافٹ امیج ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے. اور آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی کووڈ کے 2 سالوں میں ہم نہیں کر سکے, بٹ this year it was probably one of the best. آج بے شمار لوگ آئے, سندھ گورنمنٹ کے بھی چیف منسٹر, ان کے تمام وزراء, کراچی شہر کے بڑے بڑے جو بزنس اور انڈسٹری کے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے. میرے خیال میں وہ ہر فرد یہاں موجود تھا. اور 200 سے زائد سٹالز ہیں, چھوٹی بڑی تمام مصنوعات سے. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ in these 3 days they will visit this exhibition. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہیڈس آف ٹو ہمارے پریزیڈنٹ ادریس جو کہ اتنے سالوں سے کرتے ہیں, اور کریڈٹ گوز ٹو ہیم, اینڈ پوری جو مینیجنگ کمیٹی ہماری اس وقت کی ہے, اور بی ایم جی کا ایک ٹیم ورک ہے دیٹ ریفلیکٹس ان دس بریلینٹ ایگزیبیشن. بالکل ٹھیک ہے. اور صاحب ایک شخصیت کی یہاں بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. میں جب آج سے 2 سال پہلے جب یہ ایونٹ کرنے آیا تھا تو یہاں پر سامنے جو ہے وہ سراج قاسم تیلی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھے, تو ان کا ہونا, ان کی سرپرستی یہ بڑی معنی رکھتی تھی. بہت سارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں آج ان کی مجھے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے, ان کے لیے میں چاہوں گا ذرا کچھ ضرور کہیں. جی سراج بھائی, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں ہم سب بی ایم جی اینز جو ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں, اور سراج بھائی کو بھول نہیں سکتے. آج چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ان کے بارے میں ایک بڑا زبردست کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ سراج بھائی ایک بڑی ہمبل سی پرسنالٹی تھے, لیکن وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے پوری محفل وہاں سے شروع ہوتی تھی. ہی واز سچ اے ڈائنامک پرسن. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, اور اس جیسی پرسنالٹی بزنس لیڈر takes a lot of time to come back. Exactly. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسی شخصیات بڑی دیر کے بعد جا کر ملتی ہے, اور بڑی خوش قسمتی شہر کراچی کی رہی ہے. بزنس کے حوالے سے خاص طور پہ جو کاروباری طبقے کے جو مسائل تھے ان کو بڑے بھرپور طریقے سے اجاگر کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی ایگزیبیشن لگا کرتی تھی تو بڑے کمیٹڈ نظر آیا کرتے تھے, صبح سے لے کے شام تک, اور 3 دن تک جو ہے وہ یہاں پر ان کی پارٹیسپیشن بڑے بھرپور انداز سے ہوا کرتی تھی. بہرحال اب ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں ایف ڈی آئیز کو اٹریکٹ کرنا ہے. خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ چیمبر اپنے تحت اپنے تئیں کوشش تو کرتا ہے, لیکن اس سے مزید ہمیں ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت ہے. اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے, اور یہاں پر کتنے ممالک کی ریپرزنٹیشن یہاں پر آج ہوئی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتائیں.
आज देखिए बहुत सारे ममालिक के जो ट्रेड अताशीज थे, कमर्शियल काउंसिल के लोग थे, और फॉरेन एग्जिबिटर्स नहीं आ सके बिकॉज ऑफ कोविड एंड रिस्ट्रिक्शंस, बट इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जिस तरह पहले सालों में माई कराची में बहुत सारे कंट्रीज़ अपने स्टॉल्स लगाते थे, आइंदा साल में वो लगाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो आपका सवाल है कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही और उसकी क्या वजूहत हैं, उसकी वजह बड़ी सिंपल है और वो ये है कि आप अपने मुल्क में सबसे पहले जो अपना लोकल इन्वेस्टर है उसके लिए माहौल को, हालात को क्रिएट कर दें। जब मुल्क में डिमांड होगी, पूरी दुनिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मराहत देने से नहीं आती, मुल्क के हालात कंसिस्टेंट और फ्रेंडली करने से आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इंशाल्लाह, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, खुद हम अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और सब बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह जब आपको स्टूडियो में ज़हमत देंगे तो फिर खुलकर इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। आखिर में मैं चाहूँगा इस एग्जीबिशन के हवाले से जो शहर कराची के रहने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अट्रैक्शन तो बहुत सारी नज़र आ रही है, इस दफ़ा क्या कोशिश हुई? देखिए आज रात को एक ज़बरदस्त फायरवर्क्स होने जा रहा है, तो कराचीइट्स को चाहिए कि वो आएँ, एंजॉय करें। फिर यहाँ पर जितने स्टॉल्स हैं उन्होंने बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, तो ख़वातीन को, बहनों को, बेटियों को, सबको मैं दावत देता हूँ कि वो माई कराची तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग है, माहौल बहुत अच्छा है, खाने पीने का फूड कोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। फैमिली के साथ आएँ और एंजॉय करें और देखें कि उनका शहर कराची कितना वाइब्रेंट शहर है। एग्जैक्टली। गौरव साहब, थैंक यू सो वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। शारिक गौरव साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े प्रोमिनेंट नुमाइंदे और फिगर हैं, उनसे भी बात हो रही थी इस एग्जीबिशन के हवाले से। तो ये थी जी आज हमारी एक कोशिश। शहर कराची में माई कराची एग्जीबिशन का इनेकाद हो रहा है और ये 3 दिन तक ये इवेंट जारी रहेगा, यानी कि आज, कल और परसों। बहुत बड़ा भरपूर इसका इनेकाद हुआ है और गुज़िश्ता 2 सालों में कोविड की वजह से इसकी रौनक जो है वो मान पड़ गई थी, इस एग्जीबिशन का इनेकाद नहीं हो सका था। लेकिन इस दफ़ा कराची चैम्बर ने एक दफ़ा फिर बड़ी भरपूर कोशिश की है ताकि कराची शहर की जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उनको एक दफ़ा फिर उजागर किया जा सके। आज हम अपनी टीम के हमरा यहाँ पर मौजूद थे और हमने कोशिश की कि इस इवेंट को कवर करें। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे यहाँ पर प्रोमिनेंट फिगर्स थे जिनसे हमने गुफ्तगू की है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। K21 न्यूज़ इसको एक्सक्लूसिवली कवर कर रहा है, इस पूरे इवेंट को। तो आने वाले मजीद प्रोग्राम्स में और ख़बरों में इसके हवाले से, इस इवेंट के हवाले से आपको अपडेट्स करते रहेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और K21 न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।